ہے، جو راہ حق میں اللہ کی رضا کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں تو ان 5 وقتہ پابندیوں سے نکل کر کل وقتی اللہ کی بارگاہ میں سے ان کے حصے میں سعادتیں آتی ہیں۔ اور جو کل وقتی ہو جاتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کیا چھلکا قیمتی ہے یا مغز قیمتی ہے؟ تم جو باتیں کرتے ہو نا، یہ اس کی مثال چھلکے کی سی ہے۔ آم جب کچا ہوتا ہے تو چھلکا موٹا ہوتا ہے اور مغز جو ہے وہ کم ہوتا ہے، خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ اور جب ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد وقت گزرتا ہے اور پھر وہ آم پکتا ہے تو اس میں جب خوشبو پیدا ہوتی ہے تو چھلکا پتلا ہو جاتا ہے اور مغز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ چھلکا جو ہے مغز کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ چھلکا، چھلکے نما بہت سے جن کی حیثیت صرف چھلکوں کی طرح سے ہوتی ہے، وہ اپنی بڑائی کی باتیں کرتے ہیں، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ چھلکا جو ہے مغز کو کی تعظیم کرتا نظر آتا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ساری چالاکیاں، مکاریاں جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے میں مشغول ہیں، ہماری ساری کارروائیاں ایک طرف، اس کا ایک سجدہ ایک طرف، کیونکہ وہ سجدہ الگ سجدہ ہے، وہ خدا کی پہچان کے ساتھ سجدہ ہے۔ اور تمہارے سجدے کیا ہیں؟ تمہیں نہ ہو دل ہی حاضر تو کیا ہیں نمازیں، نہ ہو دل ہی حاضر تو کیا ہیں نمازیں، جھکا سر مگر دل رہا بے جھکائی، دل نہیں جھک رہا، دل میں گداز نہیں پیدا ہو رہا، دل میں چاہت نہیں پیدا ہو رہی۔ انہیں لگا تو جو بدگوئی کر رہی ہے، اس بندے نے کہا اس سے شیخ کو فرق نہیں پڑے گا، شیخ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، اللہ نے فضیلتیں عطا کی ہیں۔ اگر تو اللہ کی دوست کی مثال موم بتی کی سی ہے، اگر تو اس اللہ کی روشنی کو بجھانے کی کوشش کرے گی تو تیرا موم بتی کے قریب جا کے جب پھونک مارے گی تو موم بتی تو بعد میں بجھے گی، تیرا منہ پہلے جل جائے گا، تیرا منہ پہلے جل جائے گا۔ وہاں فرماتے ہیں کسی مضمون میں ہے کہ رات کو جب ماہتاب کامل چمکتا ہے، روشن ہوتا ہے اور سفر کرتا ہے ایک جانب سے دوسری جانب، اتنا بڑا چاند بغیر کسی گاڑی میں بیٹھے یہاں سے طلوع ہو کر وہاں تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کو کون وہاں پہنچاتا ہے؟ کس گاڑی میں ہو، کس ڈمپر میں ہو، کس ٹرک میں سفر کرتا ہے؟ چودھری کا چاند یہاں سے طلوع ہوتا ہے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے۔ اللہ اس چاند کو اتنا بڑا وجود جو اس کا ہے، اس کو اتنا بڑا سفر کرا دیتا ہے۔ جب 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو نیچے جو کتے اس پر بھونکتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ چاند کو فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ جو تھوکتا ہے چاند پر جو کوئی یا بھونکتا ہے کتا، تو ہوتا ہے چاند کو فرق نہیں پڑتا، چاند اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور وہ تھوک جو ہے اس کے منہ پہ پلٹ جاتا ہے۔ ہر دور کے کتے روشن چاندوں پر تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا اپنا وجود جو ہے نجس ہو جاتا ہے، ان کے مثال کتوں کی سی ہے۔ بہت سی باتیں ہیں جو اسی میں حل ہو جائیں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے گفتگو کرنے کی اضافی ضرورت نہیں ہے، اسی گفتگو میں ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، جو اللہ کے انبیاء ہیں، جو اہل اللہ ہیں، ان سے بدگمانی کرنے والے کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اگر وہ موم بتی خدا کی روشنی کو بجھانے کی کوشش کریں گے تو ان کا اپنا منہ جل جائے گا، اور اگر تھوکنے کی کوشش کریں گے تو ان کا اپنا منہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ غنی اتنا سخت مضمون ہے۔ ایک مرتبہ ام جمیل اس کا لقب تھا، ابو لہب کی بیوی، اور وہ تکیہ کلام ایسا تھا اس کا کہ ہر شخص کو یہ کہتی تھی وہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو برباد ہو جائے، اس طرح کی عام بات کرتی تھی ہر ایک۔ اتنے متکبر اور مغرور لوگ تھے وہ، جو اپنے عیب کو چھپا کر دوسروں میں عیب نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس شخص نے، ابو لہب نے، تبت یدا، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، کہا۔ ایک مرتبہ کہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس نے بات کی، اللہ نے اس بات کو ہمیشہ کے لیے اس پر پلٹا دیا۔ تبت یدا ابی لہب،
جب اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ ابو محمد تیرے معاذ اللہ ہمارے منہ میں خاک ہو کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو اس بات کو اللہ نے سورہ توحید جس کا ذکر ہم ابھی کر رہے تھے، اور 3 مرتبہ سورہ توحید کا پڑھنا ایک قرآن کے پڑھنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ سورہ توحید کے فوراً بعد اس کے اوپر والی صورت ہے وہ تبت یدا ابی لہب ہے، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ۔ ایک دفعہ کیا نبی کی شان میں گستاخی کی ابو لہب نے، قیامت تک کے لیے جتنے بچے یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں قاری صاحبان قرآن پڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں تراویح ہو رہی ہے، جہاں جہاں یہ قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، سب کیا کر رہے ہیں؟ قیامت تک کے لیے ابو لہب پر لعنت کا انتظام اللہ نے کر دیا۔ بات چل رہی ہے اس خاتون کی بد زبانی سے، اور قرآن و حدیث سے مولانا مثالیں دے رہے ہیں آپ کو، ایک سے بڑھ کر ایک مثال، کہ تبت یدا ابی لہب کا جو صیغہ قرآن میں اللہ نے ابو لہب کے لیے تا قیام قیامت تک کے لیے لاگو کر دیا، کہ ہمیں پتہ ہو نہ ہو، ہم قرآن کی تکمیل جب کرتے ہیں تو اس میں ایک مرتبہ اللہ نے ہم بھی بھیجتے ہیں، تو اللہ نے کیسا نظام کیا؟ تو سوچ لے وہ لوگ جو نبی کی اور اہل اللہ کی ذات، ان کی شخصیات پر تنقید کرنے کا، جن کے اندر مادہ موجود ہے، نجس مادہ موجود ہے، ان کی پکڑ کس انداز میں ہوگی؟ ہو سکتا ہے کسی ایک موقع پر وہ تکذیب کریں، قیامت تک کے لیے اللہ ان کے لعنت کا انتظام کر دے گا۔ فرماتے ہیں کہ تا قیامت تھف برو بارد رب ہم چو تبت بر روا بو لہب، جس طرح ابو لہب کی لیے اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، بالکل اسی طرح اہل اللہ کی تکذیب کرنے والے، اللہ کی دوستوں کے ساتھ زبان درازی کرنے والے، اللہ کے محبوبین کے مقام کو نہ پہچاننے والوں کے لیے اس میں چھپا ہوا ہے کہ کتنی سخت وعید ان کے لیے۔ ادروئی قرآن مثنوی شریف میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ رقم کرتے ہیں، یہ معاملہ مولانا ہی کر سکتے ہیں۔ کیسی نظر ہے قرآن کے آیات پر اور واقعات کو جب ملا کر ہمیں سمجھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ جھرجھری آ جاتی ہے، یا کیسی کیسی باتیں جو ہم نے ماضی میں کی ہیں، خدا نہ خواستہ ہم پکڑ میں تو نہیں آ گئے کہ ہمارے گھروں میں تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، افلاس ہے، اختلافات ہیں، یہ ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ تو بیٹھ کے تسلی سے بیٹھیں اور اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھیں کہاں کہاں ہم نے حد سے تجاوز کیا۔ ہمارے آپ کے لیے پیغام ہے اس میں، یہ مثنوی کا درس شب جمعہ کا صرف وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، آئے بیٹھے سنے اور لنگر کے بعد ہم روانہ ہو گئے، ہر مضمون میں ہمارے لیے میسج ہے کہ ہم اس گہرائی میں جا کر سمجھ لیں۔ خدا نہ خواستہ کہیں ہوئی ہے تو پھر استغفار بھی یہاں پہ ہو رہا ہے، ہر شب جمعہ میں استغفار کی محفل پہ سجائی جا رہی ہے، اے اللہ ماضی کے گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ کے لیے احتیاط کی توفیق ہمیں دے دے۔ اس خاتون درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کل ما ذکرون وعلی آل محمد کل۔ تا قیامت تو برو بارد رب اللہ کی طرف سے تا قیام قیامت تک کے لیے ابو لہب کی اس گستاخی کی سزا لکھ دی۔ ایک بات اور بڑی اچھی یہاں پہ ذہن میں آتی ہے کہ اگر ابو لہب پہ آیت آ گئی، قرآن کی حقانیت کو سمجھیں، اللہ کے نظام کو سمجھیں، اللہ کی پکڑ کو سمجھیں، اگر کچھ عرصے کے بعد 5 سال 6 سال 8 سال کافی بات جب جیا ہے وہ اس آیت کے آنے کے بعد، اس صورت کے آنے کے بعد، تو اگر وہ اس کے دل میں خیال آتا کہ ایسا کرتا ہوں قرآن کی نفی کر دیتا ہوں معاذ اللہ اور میں ایمان لے آتا ہوں محمد پہ، تو پھر اس صورت کا کیا بنے گا جو قرآن میں رکھی ہوئی ہے؟ اگر چال بازی کر کے وہ کچھ عرصے کے بعد اس صورت کے آنے کے بعد ایمان لے آنے کی بات کرتا اور مسلمان ہو جاتا بناوٹی ہی صحیح، تو قرآن کی اس آیت کو ہم کہاں سیٹ کرتے؟ خدا نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، یہ آیت اس پر صادق ہو گئی کہ اب وہ ہل بھی نہیں سکتا، جو آ گئی فیصلہ آ گیا وہ آ گیا، اور قیامت تک کے لیے قرآن میں رقم کر دیا تھا۔ قیامت تو برو بورد رب ہم چتبت بر رون نے ابو لہب پر جس طرح سے قیامت تک کے لیے جو اللہ نے پابندی لگا دی، اور اسی طرح
اہل اللہ کے مقام و مرتبے کو نہ سمجھ کر زبان درازیاں کرنے والے، اس وقت جو شہر میں غلغلہ مچا ہوا ہے، 12 اپریل کی مناسبت سے تقریریں ہو رہی ہیں اور جلوس نکالے جا رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں مثنوی سے استفادہ کرو،